السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک قریب الختم ہے، اور چونکہ قرآن کا جو تعلق ہے وہ رمضان سے ہے اور لیلۃ القدر سے ہے۔ قرآن اور لیلۃ القدر، ان دونوں کو جو شرف حاصل ہوا وہ قرآن کی بدولت ہوا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن کو ماہ رمضان اور قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اس لیے چونکہ یہ آخری دہا ہے، اور آخری دہا کے 3 تاخراتیں گزر چکے ہیں، اور آنے والا تاخرات جو ہے وہ 27ویں ہے، اور زیادہ گمان ہے، علماء جو ہے نا اس رائے پر متفق ہے کہ یہ 27ویں شب تھی جب ابتداءً قرآن کا نزول ہوا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن یعنی قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے ترتیب نزول کے حساب سے 86 نمبر ہے، جو لگ بھگ اللہ کے رسول کے بعثت نبی یعنی 15 سال بعد مدنی زندگی میں 2 ہجری یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ جو قرآن کا نزول ہوا وہ مہینہ کون سا تھا؟ وہ مہینہ تھا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ تھا جو انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن ابتداء نازل ہوا، شروع اترنا شروع ہوا۔ یہ قرآن جو ہے آپ دیکھیے، سب سے پہلا سورہ جو ہے اس کی 5 آیتیں جو نازل ہوئی وہ ہے سورہ علق۔ اللہ کے رسول جب غار حرا میں تشریف فرما تھے، وحی کا نزول ہوا، سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہاں سے 5 آیتیں نازل ہوئے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل فیہ القرآن، یہاں سے قرآن نازل ہوا، چونکہ قرآن کی 5 آیتیں بھی قرآن ہے، ایک سورہ بھی قرآن ہے، اور سارا قرآن بھی قرآن ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے قرآن کے نزول کی ابتدا ہو رہی ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو معزول کر کے ان کی سرکشی، ان کی گمراہی، ان کی جو ہے نا بے دینی کو نظر انداز کر کے، کلعدم کر کے، اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت کا کام ان سے چھین کر بنی اسماعیل میں منتقل کر رہا ہے۔ یہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، رسول نبی امی پر جو ہے نا قرآن نازل ہونے کا آغاز ہے۔ یہ دیکھیے آپ کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ جو مہینہ قرآن کا جو تھا نازل ہونے کا، وہ مہینہ دراصل رمضان کا مہینہ تھا، لیکن روزے فرض نہیں تھے۔ روزے فرض جو ہے قریب 15 سال کے بعد ہوئے ہیں، اب یہاں سے ہو رہا ہے۔ اور قرآن کی صفت کیا ہے، نزول مقصد کیا ہے قرآن کا؟ ھدی للناس، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کر رہے ہیں ہم، یہ رٹنے رٹانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اندر ہدایت کا سامان ہے تمہارا۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور پھر حق اور باطل کی بالکل الگ کر دینے والی کتاب ہے یہ۔ گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ تمام چیزیں حلال حرام یہ سب واضح کر دیں گے قرآن۔
یہ کتاب ہم تم کو دے رہے ہیں، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کا جو تعلق ہے وہ بالراست اللہ اور اس کے بندوں کو جوڑنے والی کتاب ہے۔ یہ رمضان کو جو شرف ملا قرآن کی وجہ سے، لیلۃ القدر کو جو شرف ملا قرآن کی وجہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب آ رہی ہے لیلۃ القدر، 3 گزر چکے اور 2 باقی ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ کب؟ فی لیلۃ القدر، وہ جو رات تھی جس میں آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ رات تھی اصل شب قدر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ رات تھی جب آپ بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہی نہیں تھا اس سے پہلے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، نہیں معلوم تھا۔ ہم آپ کو رسالت کے لیے چن لیے ہیں۔ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، دیکھیے آپ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر، یعنی قدر کے معنی کیا ہے؟ قدر کے معنی ہے شرف، عزت، مقام، مرتبہ، یہ قدر ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کا مقام نہیں جانا، اس کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، شوکت کیا ہے، جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، اس لیے قدر کا لفظ آ رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں پر بھی یہ رات کیا ہے؟ یہ قدر والی رات ہے۔ قدر والی رات کیوں بن رہی ہے؟ قدر والی رات میں انتخاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انا انزلناہ، ہم نے اس رات میں قرآن نازل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ رات جو تھی پہلی آیتیں وہ تھی قدر والی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس سے پہلے آپ اس رات کو یا اس کام کو انجام نہیں، آپ نہیں جانتے تھے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات میں جو کام ہوا ہے اس کی کیا اہمیت کیا ہے، خاصیت کیا ہے، دیکھیے آپ برکت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر، لیلۃ القدر جو ہے بہتر ہے، خیر کس سے ہے بہتر ہے؟ من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ 1000 مہینے جو ہے نا، یہ کثرت تعداد کے لیے آئے ہیں قرآن میں، کاؤنٹنگ کے گنتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کثرت تعداد کئی جگہ ہے۔ الفا سناتین، الوف حضرت، کئی جگہ ذکر ہے۔ الوف ہزاروں کو کہتے ہیں، الف ہزار کی ہزار ہے، اس کی جمع الوف ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت کا جو تعلق ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر اس لیے ہے کہ اس رات میں خیر اور بھلائی کا انسانوں کے لیے جو کارنامہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت رحمت جو نازل کر کے قرآن کا آغاز کر دیا ہے، 1000 مہینوں میں انسان کی بھلائی کے لیے تاریخ میں کسی زمانے میں ثبوت نہیں ملتا۔ ہزاروں مہینوں میں جو کام نہیں ہوا تھا وہ کام کی ابتدا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہے، یہ بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن جو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فضل رحمت کا دروازہ جو کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے قل بفضل اللہ، یہ جو اللہ کا فضل ہے نا، جو قرآن نازل کر کے آپ کے حوالے کر دیے ہیں، وہ برحمتہ، وہ رحمت کے ساتھ ہے۔ قرآن رحمت کا ذریعہ ہے، قرآن کے اوپر عمل کریں گے رحمت کا دروازہ کھلیں گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، قرآن دیکھ چکے، اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت نازل ہو چکی، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ یہ ہے، دیکھیے آپ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے، ہوا خیر، یہ بہتر ہے قرآن کس سے؟ مما یجمعون، جو پیسہ دھن دولت سونا چاندی جاگیرے جو جمع کر رہے ہیں نا، ان تمام چیزوں سے دنیا بھر کے ڈھیر خزانوں سے بہتر ہے، یہ بہتر ہے قرآن۔ وہاں کیا تھا؟
خیر من الف شہر، بہتر ہے ہزار مہینوں سے. یہاں کیا ہے؟ خیر مما یجمعون. دیکھیے آپ وہی اب بات ہے کہ یہ قرآن خیر ہے انسان کے لیے، بھلائی کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیے قرآن کے متعلق. آپ نے فرمایا ابشرو ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ. ان ھذا القرآن سبب، یہ جو قرآن ہے نا یہ ایک ذریعہ ہے، کنیکشن ہے، رابطہ ہے اور ایک سلسلہ ہے. ان ھذا القرآن سبب کن کے درمیان میں ہے؟ طرفہ بید اللہ، یہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا جو سرا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. کنیکشن ہے بندے اور اللہ کے درمیان، یہ قرآن کنیکشن ہے. یہ ایک سرا قرآن کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمام انسانوں کے ہاتھ میں ہے نا؟ سب کے پاس ہے، گھروں میں رکھی ہوئی ہے، طاقوں میں رکھی ہوئی ہے، اٹی ہوئی ہے دھول سے. کب یاد آتی؟ رمضان میں. یہی ہے ہمارا وتیرہ، یا کوئی فوت ہو گیا یا ایصال ثواب کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سرا تمہارے ہاتھ میں ہے فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اس کو چھوڑو مت. زندگی لازم کر لو قرآن کے ساتھ، زیر سایہ زندگی گزرنا چاہیے. اگر تمہاری زندگی زیر سایہ ہے، فی ظلال القرآن ہے، تو پھر دنیا کی تمہاری کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی ہے. کیا فرمایا ہے؟ فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں بھی یہی فرماتے ہیں فاستمسک بالذی اوحی الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو قرآن دی جا رہی ہے اس سے آپ مضبوطی سے پکڑ لو. انک علی صراط مستقیم، جو قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں اسی وجہ سے آپ سیدھے راستے پر ہیں، چونکہ ہمارے ہدایات ہیں ان کے اندر، آپ کے لیے جو ہے نا احکامات ہے، اس لیے آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن کی صفت ہے. کیا ہے؟ بے شک یہ قرآن لَذِكْرٌ لَكَ، آپ کے لیے نصیحت ہے. وَلِقَوْمِكَ، نہ صرف قرآن کے احکام صرف آپ کے لیے ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی ہے. فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ نہیں سمجھنا قرآن دے دیے، نہیں، قرآن کے متعلق آپ سے بھی پوچھو گی اور امت سے بھی پوچھوں گی، دونوں سے بھی پوچھوں گی. سورہ اعراف میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم رسولوں کو بھیجے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے ہمارا پیغام لے جا کے یہاں تک پہنچائے نہیں پہنچائے. اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے رسول دیکھو یہ قرآن میں تمہارے حوالے کر دیا ہوں. یا ایھا الناس انی تارک فیکم کتاب اللہ، اے انسانوں سنو، میں جو ہے ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، وہ اللہ کی کتاب ہے. ہوا حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے. یہاں پر بھی بتایا گیا ہے ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا انسانوں کے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اگر تھام لیں گے فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر تم قرآن کو تھام لیں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، نہ تمہیں ہلاک کرے گی. آج جو مسلمانوں کا المیہ جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. آج دنیا بھر میں مسلمان کھا رہا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. پولٹری فارم کی مرغی سے بھی بدتر ہو چکا ہے انسان، اس کو جیسا کاٹ کے ڈال دیتے ہیں وہ حال ساری دنیا میں ہے، چاہے وہ عجم ہو، عجمی مسلمان ہو یا عربی مسلمان ہو. دنیا غالب آ گئی، دنیا کے خواہشات غالب آ گئے، ختم ہو گیا. قرآن ہاتھ سے چھوٹ گئی، فرقہ واریت میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ کر قرآن کو چھوڑ دیے. باضابطہ اپنے مسالک کے کتابوں کو لائے، وہی قرآن مساجد میں پڑھے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں اور اسی کی تلاوت ہو رہی ہے. کتاب اللہ نام کو رہ گیا ہے، خالی رکھی ہوئی ہے. اور جو ہے نا باضابطہ ہر مسلک یہی بول رہا کہ نہیں بھائی آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کئی علوم چاہیے، 18 علوم چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نازل کر کے بہت آسان بنا دیا ہے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے.
لیکن آج کے لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یہ حالت ہو گئی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تم قرآن کو پکڑ لیں گے، تھام لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. اسی طرح دیکھیے آپ، جب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے تو پھر آپ کے ذریعے سے امت کو بھی یہ عام پیغام دے دیا گیا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ رسول کے لیے الگ پیغام، امت کے لیے نہیں. قرآن کے سننے، سنانے، پڑھنے، سمجھنے کے لیے ایک ہی قانون ہے اللہ کا. وہ کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو قرآن کو رک رک کر سمجھ کر پڑھنا ہے. یہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تراویحوں میں قرآن پڑھی جاتی ہے، مساجد سے اعلان ہو رہے ہیں قرآن سنو سنو سنو. میں تعجب کرتا ہوں کہ سنو کیا ہے؟ یہ سنو نہیں، ختم قرآن نہیں، سماعت قرآن نہیں، اتباع قرآن نہیں ہے. یہ قرآن کا اتباع کرنا ہے. سن رہے ہیں، سن کے نکل جا رہے ہیں، سر پہ سے چلے جا رہی ہے قرآن. کیا صرف سننا ہے؟ نہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن کو ترتیل یعنی رک کر سمجھ کے پڑھیا. سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہے فرقناہ، ہم نے اس کو بانٹ دیا ہے، علیحدہ کر دیا ہے. الگ الگ صورتوں میں 114 صورتیں ہیں، ان میں ہم اس قرآن کو تقسیم کر دیے ہیں. آپ کیا کرنا ہے؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. اس کو آپ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے سامنے ٹھہر کر رک کر پڑھ کے سنانا ہے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور ہم قرآن بھی جو نازل کیے ہیں وہ ایسا نازل نہیں کیے کہ ایک پورا قرآن نازل ہو گیا، نہیں، بلکہ ہم اس کو رفتہ 23 سال عرصے میں نازل کرے ہیں. کافروں کا قول تھا، کیا تھا؟ وہ کیا مطالبہ کیا اللہ کے رسول سے؟ وہ لوگ بولے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ کبھی کچھ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، کبھی کچھ سنا رہے ہیں، کبھی کچھ سنا رہے ہیں، ایک عرصہ بیت جا رہا. ایسا کیا ہے؟ ایسا کریے آپ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہیے کہ قرآن ایک دم نازل ہو جانا. لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. اس نبی پر جو ہے قرآن ایک دم کیوں نازل نہیں ہوا؟ ایک ہی دم ہونا تھا. آج ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، ایک ہی رات میں شبینہ کا ہے ڈھونڈ لو، ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں قرآن ختم ہو گئی بات. وہی ایک دم سن لو پھر آئندہ سال تک بے فکری. یہ ہے، یہ تو کافروں کا قول تھا. قرآن جو ہے اللہ کے رسول پر 23 سال میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر تھوڑا کر کے آپ پہ نازل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہر آیت پہ آپ کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا. اور ہم جو ہے اس کو رک کر نازل کرے ہیں عمل کے لیے. جب وحی الہی نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول کی یہ خواہش تھی کہ جیسا جبرائیل علیہ السلام آ کے قرآن پڑھنا یعنی سنانا شروع کر دیے، آپ کی یہ خواہش تھی کہ جلدی اس کو میں یاد کر لوں. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان مبارک کو آپ جلدی حرکت مت کر دیجیے، عجلت مت کریے کہ آپ قرآن کو حفظ کرنے میں جو ہے آپ جلدی مت کریے. انا علینا جمعہ قرآنا. یہ قرآن آپ کے سینے مبارک میں حفظ کرانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو پڑھ کے سنانا ہماری ذمہ داری ہے. پھر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ. پھر جب ہم اس کو پڑھ کے سنا دیے فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. تو ہم جیسا وحی الہی کے ذریعے سے رک کے آپ کے اوپر پڑھنا ہی نہیں، آپ بھی ویسا ہی پڑھنا ہے. فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. ویسا ہی پڑھنا جیسا جبرائیل علیہ السلام سنائے ہیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. اس کا معنی، اس کا مفہوم، وہ تمام باتیں جو ہے یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ہے. آپ کا کام کیا ہے؟
آپ کا کام جس طرح نازل ہوا ہے امت پر ویسی ہی سنایا جائے۔ آج جو تراویحوں میں ایک دن شبینے میں جو اسپیڈ جو پڑھ کے سنا رہے ہیں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سماعت قرآن نہیں، یہ میں کہنے میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، یہ توہین قرآن ہے۔ اللہ کا کلام ایسا نازل نہیں ہوا، آپ اس طریقے سے کسی انسان سے بات ہی نہیں کرتے، نہ کسی اسکول کا ٹیچر اس طریقے سے آپ کو جو ہے نا کتابیں پڑھ کے سناتا ہے، نہ کوئی نیوز ریڈر اس طرح کی خبریں بولتا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن بھی خبریں ہیں نا، انی النبأ العظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ انسانوں کی ماضی حال مستقبل کی خبریں دے رہا ہے قرآن۔ قرآن جو ہے بہترین اخبار ہے، وہ خبریں آپ اس طرح پڑھ کے سنا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا قرآن سے ہم پیچھا چھڑا لیں گے، ایک دن میں پڑھ کے سن کے نکل جائیں گے۔ نہیں، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، آپ کے اوپر ہم یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کرے کہ آپ مشقت اٹھاؤ، لِتَشْقَىٰ، آپ مشقت نہیں اٹھانا۔ آپ کا کام تھا، آپ راتوں میں قیام اللیل میں قرآن کا زیادہ حصہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ نہیں، آپ مشقت مت اٹھاؤ، ہم مشقت اٹھا رہے ہیں۔ 8:30 بجے سے جو ٹھہر گئے ہیں، اب تو میں یہاں تک دیکھ رہا ہوں، ایک رکعت میں قرآن ختم، اور جو ہے نا باضابطہ جو ہے نا ایسا آدمی جو ہے 8 بجے سے 3 بجے تک ٹھہرے گا، یہ مشقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ پرانے بزرگوں کے جھوٹے قصے ایسے ہیں کہ ایک بزرگ ایک دن میں قرآن یعنی 8 قرآن ختم کر دیتے تھے، کوئی 10 کر دیتے تھے۔ اور جو ہے نا یہ تو قصہ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب میں اونٹ کے ایسا ایک پیر ڈال کے دوسرا ڈالے تک ایک قرآن ختم کر دیتے تھے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول جب منع کر رہی تو کوئی صحابی ایسا نہیں کرتے، اور ایک پیر ڈالنے تک کون سی قرآن ختم ہوتی بھائی؟ ایسے قصے سنا دے کہ جو ہے نا قرآن ختم ختم ختم، قرآن ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے آپ، رمضان جا رہا ہے، مساجد سے اعلان ہو رہا شہر رمضان الذی الوداع الوداع، اسی طرح ہم بھی قرآن کو بھی وہی کہہ رہے ہیں ایک معنوں میں الوداع، رمضان کو بھی الوداع، قرآن کو بھی الوداع۔ نہیں، شب قدر آئی، لیلۃ القدر آئی، آ کے جو انعام دے کے گئی ہے وہ انعام کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ تو چلے گئی لیکن قرآن دے کے جا رہی ہے۔ اب آپ قرآن کو پکڑ لو، یہ قرآن آپ کے حوالے کر رہی ہے، پھر آئیں گی وہ آئندہ سال آئیں گی، لیکن اس وقت تک مجھے تھامے رہو۔ یہ ہے قرآن کو جو ہے مشقت اٹھانے کے لیے نہیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ جو ہے نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہمارے ایمان والے یعنی صحابہ کرام کے بارے میں ہے، یہ ایسے بندے ہیں جب یہ قرآن کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ جو پڑھے گیا، صحابہ کرام ایسے نہیں تھے چلے گئے ختم ہوگی بات نہیں، جو آیت پڑھ کر سنائی گئی، نازل ہوئی، اس تاریخ سے اس میں جو حکم ہے عمل شروع، عمل شروع۔ ہم کو تو آمین کا بھی مطلب نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کا نہیں معلوم، انا اعطیناک قل واللہ کا بھی نہیں معلوم، برسہ برسے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ عمل کیسا کریں گے نہیں معلوم ہے، اس کے لیے چاہیے ٹھیک ہے نمازوں میں جو کچھ قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی کس لیے ہے؟ باضابطہ نمازوں میں قرآن کا اہتمام اسی لیے رکھا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نئے نئے وہ آئے تو ان کو قرآن جو ہے یہ قرآن ان کو سنایا جائے، امام کو مقرر کر کے قرآن سنا رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی قرآن سنتے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی عنایات رحمت پر خوش ہوتے تھے، اور جہنم کا ذکر آتا تو آپ کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ ہے سمجھنے کا جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے یتلونہ حق تلاوتہ، اس کا حق ادا کرتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو ایسا نہیں کرتے فاولئک ھم الخاسرون، وہ نقصان اٹھیں گے۔ قرآن جو ہے کم سے کم معنوں کے ساتھ پڑھا جائے، 2 آیتیں صحیح 10 سال میں ختم ہو جائیں گی، 12 سال میں ختم ہوئیں گی، جبکہ قرآن 23 سال میں ہوا۔ قرآن جو ہے نا اس زمانے کے کفار بھی قرآن کو سمجھ چکے تھے، آج کے مسلمان نہیں سمجھ رہے، وہ زمانے کے سمجھ گئے۔ سورہ یونس آیت 15 میں ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں جو کھلے ہیں بینات، ہر حکم ہے، واضح ہے، خط تبین الرشد من الغی آیت الکرسی میں ہے، یہ ہدایت اور گمراہی کو فرق کر کے ہٹا دینے والی کتاب ہے، واضح احکام ہیں۔ تو جب آپ کے کافروں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل، تو کافروں کا اعتراض تھا، کافر اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کے بول رہے ہیں قال الذین لا یرجون، جن کو ملنے کی امید نہیں ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا بول کے نأتی بقرآن غیر ھذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پورے احکامات ہم جو کچھ سنا رہے تھے نام سن لیے، سمجھ بھی گئے، اس میں ہمارے معبودوں کی توہین ہے، ہمارے مذہب کی، ہمارے خواہشوں کے خلاف ہے یہ قرآن، کیا کریے نأتی بقرآن غیر ھذا، آپ کیا کرو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کو ریٹرن کر دو، واپس کر دو، دوسری لاؤ، او بدل ہو، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیتے تو پھر اس میں چینجز کرو، ہم آپ کو بتاتے کہ یہ آیتیں نکال دو۔ کیا جواب مل رہا؟ قل ما یکون لی ان ابدل لہ من تلقاء نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے یہ جو کتاب ہے میں اس میں کسی قسم کی ترمیم وغیرہ نہیں کر سکتا، رد و بدل نہیں کر سکتا، بلکہ جو آیات میں سنا رہا ہوں وہ کیا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، بلکہ میں خود اس وحی الہی کا پابند ہوں، جیسا تم لوگ بول رہے ہیں کہ اس میں چینجز کرو، بدل دو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا ہے وہ، دیکھیے آپ، وہ یہ ہے انی اخاف ان عصیت، اگر میں یہ کام ایسا کر لیا، تم بولنے پر کچھ آیتیں نکال لیا، کیا ہوگا، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ایسا گناہ میں کرا تو بہت بڑا جو ہے نا یہ گناہ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یہ ہے قرآن۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بولیے میں اس میں ترمیم نہیں کر سکتا، قیامت تک یہی کتاب چلے گی، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسی کے مطابق سوال جواب ہوئیں گے، اسی کا پابند ہونا ہے، دیگر کتابیں آپ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، وہ ہدایت نہیں، ہدایت یہی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور وہ لوگوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ جو یہ کتاب کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ انسان دعا کرتا نا سورہ فاتحہ میں، ہر انسان دعا کرتا ہے اور سکھایا گیا ہے، کیا ہے وہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یہی دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں آیت مستقل رکھ دیے ہے کہ تم اس طرح ہمارے سے مدد مانگو ہدایت کی، سیدھے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ضمن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تم کو سیدھا راستہ چاہیے نا، دیکھ لو ان ھذا القرآن، یہ قرآن ہے، یہدی للتی جو سیدھا راستے پر تم کو لے کے چلتی ہے، ہی اقوم جو سب سے سیدھا راستہ ہے، یہ دکھاتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَھَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے جو بڑی برکت والی ہے، فائدہ پہنچانے والی ہے، یہ کتاب پڑھنے کی نہیں، رٹنے کی نہیں، خالی سن کے نکلنی نہیں، بلکہ ان تمام باتوں سے اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اس کے نافرمانی سے بچو، اگر بچیں گے لعلکم ترحمون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 7 آیت، ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو، یہ آخری آیت ہے، سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر جو نازل کیا ہے وہ کیا ہے، مبارک ہے، سب کے لیے مبارک ہے، خیر و برکت کی چیز ہے، نفع پہنچانے والی چیز ہے۔ مبارک کے معنی یہ نہیں ہے، برکت کے معنی یہ نہیں ہے دو کے چار ہو جانا، نہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم دوزخ کے عذاب سے بچ جا رہے ہیں، تم ہدایت پہ آ جا رہے ہیں۔ مبارک لیدبروا آیاتہ، خالی نہیں، اس کے آیتوں میں غور و فکر کرو، سمجھو، رکو، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے آگے بڑھو،
اگر ایسا کریں گے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے لوگوں کو جو ہے نا یہ اس سے فائدہ پہنچیں گا۔ یہ قرآن کا جو ہے اعزاز ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ فضل جو قرآن میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے۔ اور یہ شفا ہے، یہ شفا خالی پڑھ کے پھونکنے کا نہیں ہے، رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ شفا یہی ہے کہ اس کے ہر تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ ایک صحیح زندگی گزار سکتے ہیں، یہ فائدہ ہے۔ اب یہ گلوں میں تعویذات ڈال لے رہے ہیں، قرآن کے لٹکا لے رہے ہیں، یہ نہیں، ایک ایک آیت کو سمجھیے، پڑھیے، عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔